واصف علی واصف فرماتے ہیں، لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ اطمینان عام طور پر تنہائی میں، خاص طور پر اللہ کی ذات میں اور خاص کر کے درود شریف میں ہے۔ سب بھکاری ہیں، سب کو مانگنا پڑتا ہے، کوئی عشق مانگتا ہے، کوئی دنیا مانگتا ہے، اور جو یہ سب نہیں مانگتا وہ خواہشات کا ختم ہونا مانگتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات کو ہر حالت میں عقل کے تابع رکھنا چاہیے۔ ممتاز مفتی فرماتے ہیں، مجھے یہ آرزو بھی نہیں کہ اللہ والا بن جاؤں یا بزرگی مل جائے یا مست ہو جاؤں۔ مجھے مرتبے کی طلب نہیں، میری دانست میں عام انسان بذات خود ایک عظیم مرتبہ ہے۔ مجھے صرف ایک آرزو رہی کہ میرا رخ مثبت رہے، انسانوں کی طرف، اللہ کی طرف۔ حاصل کی ہوئی چیزوں کو تو بچہ خود رکھ کر بھول جاتا ہے، لیکن محرومی اپنا احساس بار بار دلاتی ہے، خاموشی یادوں کو بار بار دہراتی ہے۔ کوئی شخص رات کی ظلمتوں میں سے گزرے بغیر طلوع سحر کا نظارہ نہیں کر سکتا۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ علم رکھنے والا اگر اس پر عمل نہ کرے تو وہ ایک بیمار کی مانند ہے، جس کے پاس دوا ہے لیکن وہ استعمال نہیں کرتا۔ اگر ہم اپنی مصیبتوں کو ایک دوسرے سے بدل سکتے تو ہر شخص اپنی ہی مصیبت کو غنیمت جانتا۔ زندگی کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے، جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ سب سے بڑا اور بہتر کام وہ ہے جو علم کو استعمال کرتے ہوئے سر انجام دیا جائے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو اللہ تعالی سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ خود کو پہچانے بغیر زندگی بسر کرنا بے وقوفی اور جہالت ہے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا رہتا ہے، اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ ہوس، مال، لذت وجود چھوڑ دی جائے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ ترقی کرتی ہے، اور جو استعمال نہیں ہوتی وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس بندے میں کوئی اچھائی نہیں جس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ ہمارا امیر اور غریب ہونا ہماری روح پر منحصر ہے۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس چیز پر آپ کو غرور ہے یا کم از کم فخر ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں لگا دو تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب حسن تھا تو آئینے نہیں تھے، اب آئینے ہیں پر حسن کہاں۔ تم غریبوں کی ختم نہ ہونے والی مصیبتوں پر ہنستے ہو، مگر تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اگر درخت کا نچلا حصہ لاغر مردہ ہو رہا ہے تو کسی روز وہ بالائی حصے کے بوجھ کو برداشت نہ کرتے ہوئے گر پڑے گا۔ انسان کی زبان جھوٹ نہیں بولتی، انسان جھوٹ بولتا ہے، اور جب زبان بولنا شروع ہوگی تو وہ سچ ہی بولے گی۔ جھوٹ بولتے رہو گے تو ایک دن اس مٹھی جتنے دل پر پہاڑ جتنا بوجھ ڈال دو گے۔ حقیقت سے اپنے آپ کو بچانا ہمیں بہترین انسان بننے میں مدد نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اور ارادوں کے ٹوٹنے سے آپ کو ایک بات کا احساس ضرور ہو جاتا ہے
کہ آپ نے یہاں ٹھہرنا نہیں ہے۔ اگر یہاں ٹھہرنا مشکل ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے تو جانے سے پہلے کوئی کام کر جاؤ۔ اپنے نصیب پر خوش رہنا چاہیے، اپنی کوششوں پر راضی رہنا چاہیے اور کوششوں کے انجام پر بھی راضی رہنا چاہیے۔ دوسرے انسانوں کے نصیب سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ بے حساب مانگو، بلا جھجک مانگو، کیونکہ وہی تو ایک ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دعا ایک پرندہ ہے اور درود شریف اس کے پر ہے۔ وقت کو وقت پر آنے دو، پھر وقت کا مزہ آئے گا۔ وہ سب سنتا ہے لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ دیکھنا کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل ہو جائے۔ کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ زندگی بغیر محبت کے مصیبت ہے اور بغیر عقل کے حیوانیت ہے۔ ہمیں شریعت نے گناہ سے نفرت کرنے کا حکم دیا ہے، گناہ گار سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ مسلمانوں کا ایک مرض یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کی آخرت بنانے کے لیے بے چین ہیں مگر اپنی صرف دنیا بنانے کے لیے سرگرداں ہیں۔ آپ کروڑوں سال وہاں زندہ رہو گے، ایک آنسو بھی وہاں اپنی آنکھ میں لانا چاہو گے نہیں آئے گا۔ یہاں تنہائی میں اس کے لیے تڑپنے اور رونے کا جو مزہ ہے وہ دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمیں رونا تکیوں پر آتا ہے، سجدوں میں نہیں۔ کسی نے پوچھا، سکون کیوں نہیں ملتا؟ جواب ملا، سکون حاصل کرنے کی کوشش چھوڑ دو، سکون دینے کی فکر کرو، سکون مل جائے گا۔ ایک باشعور انسان کی رائے سینکڑوں جذباتی لوگوں کی رائے سے بہتر ہے۔ اچھے مزاج کی بہترین نشانی یہی ہے کہ آدمی برے مزاج کو برداشت کر لے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم غلط کام کو غلط تو سمجھتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ کوشش کا مطلب کیا ہے؟ صرف کوشش نہیں بلکہ نتیجہ، کیونکہ اگر کوئی پڑھتا جا رہا ہے اور امتحان نہیں دیتا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آپ اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کی بجائے شک میں پڑ جاتے ہیں تو آپ کو عقل آ چکی ہے۔ غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہالت کی نشانی ہے اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ جب دولت آنے سے کسی کے اخلاق تباہ ہو جائیں تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ تعریف کے محتاج لوگ تنقید سے حوصلہ ہار جاتے ہیں اور اپنے کام میں دلچسپی چھوڑ دیتے ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے کام آپ کو بڑی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہماری کربلا چھوٹی چھوٹی کربلائیں ہیں کہ جہاں چھوٹا سا واقعہ ہو جائے وہاں تسلیم و رضا کر جا۔ اگر پیٹ میں درد ہے تو خاموش ہو جا، اللہ کا گلہ نہ کر۔ یہاں آپ کی کربلا کامیاب ہو گئی، یعنی جہاں چھوٹی سی ابتلا میں آ گیا وہاں خاموش ہو جا۔ اگر تکلیف میں آ گیا تو خاموش ہو جا، کیونکہ تکلیف اسی کی طرف سے آ رہی ہے، اور اس خاموشی اور تکلیف میں اللہ کی عبادت کر، یہ بھی ایک کربلائی مقام ہے۔ اس لیے جب آپ اپنی کربلا سے گزر رہے ہو تو پھر شہنشاہ کربلا کا واقعہ آپ کی نگاہوں میں ہو،
اور اگر وہاں خاموش ہو جاؤ تو آپ کو فیض مل جائے گا۔